اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنس 300 سرپرائز، سیزن نمبر 1 کاسمولوجی کی قسط نمبر 3 میں ہم موجود ہیں۔ مربوط کائناتیں، مینی انٹریکٹنگ ورلڈز۔ سائنس کا یہ عظیم الشان نظریہ حالیہ دریافت ہے۔ پچھلی 2 قسطوں ملٹی ورسز اور پیرلل یونیورسز یعنی ایک صدہ کائناتیں، متعدد کائناتیں اور متوازی کائناتوں میں ہم نے دیکھا کہ کل 7 کائناتیں موجود ہیں قرآن کے حوالے سے، اور سائنس بھی پیرلل یونیورسز اور ملٹی ورس کو مان رہی ہے۔ اب ہم ایک تیسرے درجے پر آتے ہیں انہی کائناتوں کے بارے میں، مینی انٹریکٹنگ ورلڈز، مربوط دنیایں۔ یہ ایک بڑا اچھوتا نظریہ ہے جو 2014 میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ ہم یہ جان چکے اور دیکھ چکے کہ بیک وقت 7 کائناتیں موجود ہیں، لیکن کیا وہ آئسولیشن میں ہے، علیحدگی میں ہے؟ کیا ان کا آپس میں کوئی تعلق اور کوئی رسم و رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم نہیں جانتے تھے 2014 سے پہلے۔ آسٹریلیا کے ایسٹرو فزسٹ ڈاکٹر ہاورڈ وائزمین نے 2014 میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کے ایک زبردست قسم کی تحقیقی سیشن کو منعقد کر کے ایک عرصہ لگا کے اس نظریے پر پہنچے، مینی انٹریکٹنگ ورلڈز۔ اور یہ نظریہ، یہ جو ان کا ریسرچ ورک تھا، یہ فزیکل ریویو ایکس میں پبلش ہوا، جو آپ کے سامنے ان کی رپورٹ ہے اوریجنل، اکتوبر 2014 میں۔ اور اس میں انہوں نے پہلی دفعہ یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ جو ارون شروڈنگر کی بتائی ہوئی ایک صدہ کائناتیں بھی موجود ہیں، ہیو ایورٹ کی بتائی ہوئی متوازی کائناتیں، بیک وقت موجود کائناتیں بھی موجود ہیں، لیکن تیسری چیز جو ڈاکٹر ہاورڈ وائزمین نے دریافت کر لی وہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف موجود ہیں بلکہ یہ آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں، آپس میں مربوط ہیں، آپس میں رابطہ استوار رکھتی ہیں۔ ایک کائنات میں ہونے والا کام دوسری کائنات میں اثر پذیر ہوتا ہے، ان کے درمیان تعلق موجود ہے۔ یہ ساری کائناتیں 7 جو ہیں، جو قرآن 7 بتا رہا ہے، سائنس کو نہیں پتا، یہ سب آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں، ان کے درمیان روابط موجود ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ریسرچ پیپر جو پبلش ہوا، اس میں ریڈ انڈر لائن ہم نے جو کر دیے ہیں، اس پہ آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جو کائناتیں ہیں فنٹ نمبر آف کلاسیکل ورلڈز، ٹھیک ہے، یعنی کہ فنٹ ہیں، محدود ہیں، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے 7 سماوات، یعنی کہ محدود تعداد میں یہ کائناتیں موجود ہیں، لامتناہی نہیں ہیں نمبر کے حساب سے۔ اور پھر سیکنڈ ریڈ انڈر لائن آپ دیکھیں، یونیورسل انٹریکشن بٹوین دیز ورلڈز، کہ یہ جتنی بھی دنیایں ہیں یا کائناتیں، ان کے درمیان کائناتی سطح پہ، ہر کائنات کی اپنی سطح پہ یونیورسل انٹریکشن موجود ہے، یہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہی ہیں، ایک دوسرے سے پہ اثر پذیر ہو رہی ہیں۔ اور نیچے انہوں نے پھر تھرڈ انڈر لائن آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے بتا دیا ورلڈ سے کیا مراد ہے۔ A world means an entire universe with well defined properties۔ یہاں جو انہوں نے مینی انٹریکٹنگ ورلڈ کا لفظ یوز کیا تھا، ورلڈ سے مراد یہ ہماری دنیا نہیں ہے بلکہ پوری ایک کائنات جس کی باقاعدہ طے شدہ خصوصیات موجود ہوں، ایسی ایک مکمل حتمی یونیورس، اور کئی یونیورسز موجود ہیں۔ اور نیچے چوتھی انڈر لائن آپ ریڈ میں دیکھ سکتے ہیں، میوچل ریپلشن بٹوین ورلڈز، ان کے درمیان ایک دوسرے کو دھکیلنا بھی موجود ہے، آپس میں باہمی طور پہ ایک دوسرے کو دھکیل بھی رہی ہیں پری طرف۔ تو یہ پہلی دفعہ یہ نظریہ 2014 میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو ایک صدہ کائنات ہیں ان کے درمیان باہم انٹریکشن موجود ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج 2014 کے بعد یہ 2023 میں آپ یہ آرٹیکل دیکھ لیں، یہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چائنا کا وین چینگ اور این من ونگ نے ایک تجربہ کیا، این ایکسٹینشن آف مینی انٹریکٹنگ ورلڈز میتھڈ آن نان گوزین ماڈل۔ نان گوزین ماڈل ایک طریقہ کار ہے جس پہ انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ کیا مینی انٹریکٹنگ ورلڈز موجود ہیں۔ اور یہاں آپ دیکھ لیں اس آرٹیکل کی جو ریسرچ پیپر ہے، اس کی ڈیٹیل میں انڈر لائن سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، the many interacting worlds method has been proved successful in the ground state of harmonic oscillator۔ اب ہارمونک آسیلیٹر کی جو گراؤنڈ اسٹیٹ ہے، یہ سائنسی طریقہ کار ہے، اس میں انہوں نے ثابت کر دیا کامیابی کے ساتھ کہ مینی انٹریکٹنگ ورلڈز وجود رکھتی ہیں، ایک سادہ کائناتیں موجود ہیں اور وہ آپس میں مربوط ہیں، آپس میں روابط رکھتی ہیں۔ تو 2014 سے 2023 تک کا اس پہ سفر، اور یہ آگے بھی جاری ہے، یہ چیزیں ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ اتنی عظیم الشان تحقیقات اور دریافتیں، اور یہ مطلب ایک عظیم نشانی ہے، یہ آیت کبیر ہے، ایک بڑی نشانی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن نے نہ بتائی ہو؟ آئیے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان کتاب قرآن پاک میں مینی انٹریکٹنگ ورلڈز کو ڈھونڈتے ہیں۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 12 جو پچھلے پروگرام پیرلل ورڈز کے زمرے میں ہم نے پیش کی تھی، اب اس مکمل آیت کو دیکھیے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن۔
اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان اور انہی کی مثل زمینیں خلق کی جن کے مابین امر نازل ہوتا رہتا ہے. یتنزل الامر بینہن، بینہن ان کے مابین امر نازل ہوتا رہتا ہے. یتنزل یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، یہ خود بتا رہی ہے کہ ان کائناتوں کے درمیان 7 سماوات 7 کائناتیں انہی کی مثل زمینیں ومن الارض مثلہن ان کی مثل زمینیں، اور ان کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا رہتا ہے. مینی انٹریکٹنگ ورلڈز. تو 2014 میں ہاورڈ وائز مین نے عظیم الشان کام کیا، لیکن خدا کی شان سبحان ربی العالی کہ 14 سال پہلے اس قرآن پاک میں اللہ نے یہ چیز کتنے آسان ترین الفاظ میں سمجھا دی تھی جو ایک پی ایچ ڈی سائنٹسٹ کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک بکریاں چرانے والے چرواہے کو بھی سمجھ آ جائے. قرآن سب کے لیے ہے. اب ایک ہم قرآن کی اسی آیت کے زمرے میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہیں گے کہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک کائنات کی میں سر انجام پائی جانے والی چیزیں دوسری کائنات پہ اثر انداز ہو رہی ہوں. یہ ایک عجیب مرحلہ فکر ہوگا اور بڑی دلچسپ چیز ہوگی. تو اس کے ایک واقعہ اس بارے میں ایک دیکھ لیتے ہیں. ڈارک فلو کے بارے میں ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے. 2008 اور اس کے بعد 2015 میں ناسا کے گوڈارڈ فلائٹ اسپیس سینٹر کے سائنسدان الیگزینڈر کیشلنسکی نے ایک عجیب و غریب دریافت کی 2008 میں، جس کو ڈارک فلو کہتے ہیں. ہوا یہ کہ آپ نے الیگزینڈر کیشلنسکی نے دیکھا کہ زمین سے، ہماری زمین سے کافی دور 1.2 سے 1.7 بلین لائٹ ایئرز اوے کہکشاؤں کا ایک جھرمٹ ہے. 970 کہکشائیں وہ ایک دم سے ایک مہیر رقول رفتار سے ایک دوسری طرف سفر کرنے لگ جاتی ہیں. الیگزینڈر کیشلنسکی پریشان ہوئے یہ کیسے ممکن ہے. جب کئی سالوں کا انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا، دیکھا کہ تو مستقل اچانک شروع ہوئی ہیں اور یہ ایک طرف دھکیلی جا رہی ہیں. اور یہ ایک گیلیکسی کتنی بڑی ہوتی ہے پہلے قسم میں آپ نے دیکھ لیا، لیکن ایک نہیں دو نہیں 970 کہکشاؤں کا جھرمٹ گلیکٹک کلسٹر، اتنا بڑا ہجوم ایک وجود کائنات کے اندر وجود در وجود، اور وہ دھکیلا جا رہا ہے ایک بہت بڑی طاقت سے، ایک کشش سے ایک دوسری طرف اپنے طے شدہ راستے سے ہٹ کے اس کو دھکیل دیا گیا. ہماری کائنات میں معلوم شدہ کائنات میں ایسی کوئی معلوم اتنی بڑی قوت نہیں ہے جو کائناتوں کے گلیکسیز کہکشاؤں کے اتنے بڑے جھرمٹ پہ اتنی طاقت سے اثر انداز ہو سکے. کوئی فزیکل ڈیفینیشن، کانسٹنٹس یا لاز بتا ہی نہیں سکتے کہ ہماری کائنات میں اتنی بڑی کوئی قوت موجود ہے. یہ قوت کہاں سے آئی؟ یہ کشش ثقل، یہ ریپلشن، یہ دھکیلا جانا کہاں سے آ رہا ہے؟ الیگزینڈر کیشلنسکی کا خیال تھا کہ یقیناً یہ ہماری کائنات کے باہر سے کوئی قوت ہے، کوئی کشش ہے جو راستہ بناتی ہوئی ہماری کائنات میں داخل ہوئی ہے، ان کہکشاؤں کے جھرمٹ سے ٹکرائی ہے اور ان کو اٹھا کے پرے دھکیل دیا. اس مفروضانہ راستے کو انہوں نے ڈارک فلو کہا کہ یہاں سے یہ اس ڈائریکشن میں سے کچھ کشش آئی ہے جو ان کو ہٹا رہی ہے. اس پہ مزید تفصیل دیکھتے ہیں. گوڈارڈ اسپیس فلائٹ سینٹر ناسا کی ویب سائٹ، آپ سپٹمبر 2008 کی آپ آرٹیکل دیکھیں. سائنٹیفک ڈیٹیکٹ کاسمک ڈارک فلو اکراس بلینز آف لائٹ ایئرز. اور یہاں پر انہوں نے بتایا وہی چیز جو میں نے عرض کی کہ کہکشاؤں کے اتنے بڑے جھرمٹ کو ہلایا جا رہا ہے، اور یہ الیگزینڈر کیشلنسکی نے ڈسکور کی. اس کے بعد اگلے ہی مہینے اکتوبر 2010، 2 سال بعد بھی ناسا اس پہ ریسرچ کر رہی تھی، وہی گوڈارڈ اسپیس فلائٹ سینٹر کی ویب سائٹ. مسٹیریس کاسمک ڈارک فلو ٹریک ڈیپر انٹو اسپیس. پتہ یہ لگا جب اس میں مزید ریسرچ کی تو آسمان کے ایک حصے میں جو پہلے آپ نے ویلا کانسٹلیشن اور سینٹورس کانسٹلیشن میں کے درمیان ڈسکور کیا تھا، لیکن پتا تھا کہ مزید ڈیپر موجود ہے. اس رقبے کو آپ مزید بڑھا دیں تو ہائیڈرا کانسٹلیشن یعنی برج اور سینٹورس کانسٹلیشن کے درمیان 970 کہکشاؤں کے اتنے بڑے جھرمٹ کو اتنی زوردار طاقت سے دھکیلا جا رہا ہے، اور 1.2 سے 1.7 نہیں بلکہ 2.5 بلین لائٹ ایئرز تک یہ پھیل چکا ہے ان کہکشاؤں کو دھکیلا جانا. یہ ہے ڈارک فلو، ایک کائنات کے ایک واقعے کے دوسری کائنات پہ اثر پذیر ہونا، چاہے وہ کشش ثقل ہو یا توانائی ہو یا کوئی اور چیز ہو. اب ہوا کیا؟ 2008 میں جو الیگزینڈر کیشلنسکی نے یہ ڈیٹا جو کلیکٹ کیا اور یہ دریافت کی، یہ جو ناسا کا ایک مشن ہے امریکہ کا، ولکنسن مائکرو ویو انیسوٹروپی پروب، جس کو WMAP بھی کہتے ہیں. تو WMAP کے 3 سالہ ڈیٹا کو انالائز کر کے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ تو یہاں پر یہ موومنٹ ہو رہی ہے کہکشاؤں کی. لیکن یورپین اسپیس ایجنسی کی جو پلانک ٹیلیسکوپ ہے، اسپیس ٹیلیسکوپ، ان کے جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے کہا ہمیں تو ایسا ڈیٹا نہیں مل رہا. آسمان کے اس مقررہ حصے کی
تحقیق ہم بھی کر رہے ہیں، آبزرویشن کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں مل رہا ایسا کوئی ڈیٹا. تو انہوں نے ایک طرح سے جھٹلا دیا کہ یہ ڈارک فلو نہیں ہوا، یہ ایک مفروضہ ہے اور شاید ناسا غلط نتیجے پہ پہنچ رہی ہے. لیکن الیگزینڈر کشنسکی نے پھر 1 سال کا پلانک کا ڈیٹا لیا یورپ کا، اور ڈبلیو میپ کا یعنی امریکن ناسا کی ولکنسن مائکروویو اینیسوٹروپی پروب کا 9 سال کا ڈیٹا لے کے 2015 میں دوبارہ پبلش کر کے پروف کر دیا کہ ڈارک فلو ایک حقیقت ہے. آج کے بہت سے سائنسدان ڈارک فلو کو مان رہے ہیں اور بعض نہیں مان رہے، بعض اس میں مزید چاہتے ہیں کہ اس میں مزید کام کیا جائے تاکہ بات مزید حتمی اور واضح ہو سکے. لیکن اگر ڈارک فلو ہے، جو کہ کافی حد تک پتہ لگ رہا ہے کہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسری کائنات کی کوئی اور ایک چیز ہماری کائنات پر اثر انداز ہو رہی ہے. یتنزل الامر بینہن، مینی انٹریکٹنگ ورلڈز. 2008 اور 2015 تک یہ کام الیگزینڈر کشنسکی نے کیا. آج ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اس ڈارک فلو کے بارے میں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی کی ویب سائٹ، اور اس میں 2019 کا یہ آرٹیکل ہے 2019 ڈارک فلو ٹو بیونڈ اوور یونیورس. تو یہاں پر یہ جو انڈر لائن یہ باکس میں ریڈ باکس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے پیراگراف، کہ کسی بھی وجہ سے ہوا ہو ڈارک فلو. آج کے جو اسٹرانومرز ہیں یا ماہر خلیات ہیں، وہ کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ کے جو نقشوں کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ گلیکسیز کے کلسٹرز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو بتائی 970 گلیکسیز کا کلسٹر پورا جو ہل گیا ہے، تو کس سے کس رفتار سے ہلا ہے؟ 2 ملین مائلز پر آور کی سپیڈ سے یہ آگے کی طرف رواں ہو گئی ہیں دھکیلے جانے کے بعد یہ کہکشائیں، اور ہائیڈرا اور سینٹاورس کنسٹلیشن کے دوران. یہ بالکل بھی نارمل نہیں ہے کہ ایک وہ بالکل مختلف راستے پہ چل پڑی ہیں اور ایکسپینشن آف دا یونیورس کے راستے پہ جا رہی ہیں. یہ بہرحال 2019 میں بھی سائنسدان مان رہے ہیں اور پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی نے اس کو پبلش کر دیا. مینی انٹریکٹنگ ورلڈز کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ بریٹینیکا انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کی بھی ڈیفینیشن دیکھ لیں ملٹی ورس کی. تو یہاں پر ٹائپس آف ملٹی ورس کی سب ہیڈنگ میں یہ بتائی جا رہی ہے. 2023 کی ڈیفینیشن ہے کہ ایک مطلب یوزفل وے ہے ملٹی ورس ایک ساتھ کائناتوں کو کلاسیفائی کرنے کا کہ وہ کس درجے میں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں یہ کائناتیں. اور لاسٹ انڈر لائن آپ دیکھ لیں پاسبلی ایون انٹریکٹنگ ود ون اینڈر، یہ ایک ساتھ کائناتیں موجود ہیں آپس میں انٹریکٹ بھی کر رہی ہیں. مینی انٹریکٹنگ ورلڈز 2014، جی نہیں 14 سال پہلے اللہ کی عظیم الشان کتاب قرآن. آئیے ایک دفعہ پھر اس عظیم الشان آیت کا مشاہدہ کرتے ہیں. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن. اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان اور انہی کی مثل زمینیں خلق کی جن کے مابین امر نازل ہوتا رہتا ہے. سورہ طلاق آیت نمبر 12. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وما علینا الا البلاغ والسلام.